اس دور انتشار میں آپس کی دشمنی، اس دور انتشار میں آپس کی دشمنی، سوچو جو غور سے تو قیامت کی بات ہے۔ دیوار نفرتوں کی گراؤ تو بات ہے، دیوار نفرتوں کی گراؤ تو بات ہے، انسان کا شعور جگاؤ تو بات ہے۔ ظلمت میں زندگی کی محبت کے نام پر، ظلمت میں زندگی کی محبت کے نام پر خندیر دوستی کی جلاؤ تو بات ہے۔ میں آپ جیسے عظیم المرتبت اشخاص کے روبرو اتحاد و یکجہتی کا عنوان کر لفظ شائع کی ہمت کر رہا ہوں۔ یہ سب آپ حضرات کرم فرمائے اور محبت کا نتیجہ ہے، اور نہ کہا میں اور کہانیاں نکلتے کل۔ آج مسلمانوں کے اندر نفرت و عداوت و خلیج اور آپسی تنازع ہے کہ ایک مہلک بیماری ہر مسلمان کا رگ رگ اور شیر سے جمع ہے۔ ہمارے اندر اختلافات، تنازعات اور تشادرات نے جنم لے لیا ہے، جس کی بنا پر مسلمان ذلت و رسوائی کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ مسلمانوں کی مختلف جماعتوں اور تنظیموں نے آپسی اتحاد و اتفاق باقی نہیں رکھا۔ کوئی اپنے آپ کو سنی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو مودودی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو بریلوی کہتا ہے۔ مسلمانوں کی مختلف تنظیموں نے آپسی اتحاد و اتفاق باقی نہیں رکھا۔ صرف ایک بنیاد ایسی ہے جس پر مسلمانوں کے تمام گروپ اور تمام تنظیمیں متحد ہو سکتی ہے، وہ بنیاد قرآن و حدیث ہے۔ قرآن پر شیعہ، سنی، بریلوی، مودودی، دیوبندی تمام تنظیمیں ایمان رکھتی ہے۔ قرآن کو فریاد اور الغار سننے کے لیے تمام جماعتیں اور تمام تنظیمیں متحد ہو سکتی ہے۔ برادران ملت نفرت و تنازعات کے خلیج کو دور کیا جا سکتا ہے، عداوت و تشدد کی دیوار کو منحل کیا جا سکتا ہے۔ شرط یہ کہ ہم قرآن کے للکار کو سننے والے ہو۔ ہم مسلمان ہیں، قرآن پر ہمارا ایمان ہے، احکام پر بھی ایمان ہے، رہبر ہمارا قرآن ہے، ہادی رسول کا فرمان ہے جس پر سب کچھ قربان ہے۔ تو یہ قرآن کا فرمان سنیے، رسول کا فرمان سنیے اور اپنے زندگی سے نفرت اور تنازعات و دیوار کو گرا ڈالے۔ قرآن کہتا ہے ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاتقون۔ جب قرآن ہمیں یہ کہہ رہا ہے، رسول کا فرمان یہ بتا رہا ہے کہ ہم ایک جسم کے مانند ہیں، تو پھر ہمارے اندر اختلافات نے جنم کیوں لیا، ہمارے اندر تنازعات و عداوت پیدا کیوں ہوئی، ہم الگ الگ اور منفرد کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیں، جس قوم ملت نے انتشار و اختلافات و تنازعات کو اختیار کیا، اس قوم نے کبھی بھی کامیابی اور کامرانی کا چہرہ نہیں دیکھا، اور دل میں رسوائی گہرے اور اندھیرے کنویں میں گر گئے۔ اور جس قوم و ملت نے اجتماعیت و وحدت اور یکجہتی کو اختیار کیا، وہ ہمیشہ فلاح و کامرانی کے اونچے اونچے پہاڑ پر نظر آئے ہیں۔ شریعت اسلامی اتحاد و اتفاق پسند کیا، اختلافات و تنازعات کو دور رکھنا پسند کرتی ہے۔ اسلام آپسی محبت و اخوت کو چاہتا ہے، لیکن آج مسلمانوں نے شریعت اسلامی کو فضول بحث و تکرار اور افسوس سے کچھ یا کچھ بنا دیا۔ سینکڑوں ٹولیاں اور جماعتیں آپس میں بنی، اس ملت ایک ایسی درگت بنی کہ دوسروں کو راہ ہدایت کو کیا بتا سکتے، خود آپس میں اختلافات و تنازعات کی دنیا بات کر کے دنوں متفرق ہو کر ایک دوسرے کے مقابلے میں سربراہ ہو جائے۔ اسلام کا نوجوانوں یہ آپسی مناظرات اور مذہبی اختلافات کی بنا پر سینکڑوں غیر مسلمان ہونے سے رک گئے۔ ڈاکٹر امبیڈکر جو ہریجن اور ہندو پاسمان آزاد کے سب سے مقبول رہنما تھے، ہندوستان کی پوری ہریجن آبادی کے ساتھ اسلام قبول کرنے کے خواہش مند تھے۔ گاندھی جی کو جب پتہ چلا تو انہوں نے ڈاکٹر امبیڈکر سے پوچھا تم کون سا اسلام قبول کرنا چاہتے ہو؟ شیعہ مسلمان ہونا چاہتے ہیں، سنی مسلمان، اور شیعہ مسلمان ہونا چاہتے ہو تو وہ سنی کو سارے فرقے ہیں، کس فرقے کا اسلام قبول کرو گے؟ کوئی وہابی ہے، کوئی مودودی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، اور ان سب میں آپس میں ایسی نفرت ہے کہ ایک دوسرے کو داخل اسلام نہیں مانتے۔ ڈاکٹر امبیڈکر نے اس گفتگو کے بعد اپنا ارادہ تبدیل کر دیا اور کہا کہ میں یہ سمجھتا تھا اسلام میں ذات پات نہیں ہوتی، اسی لیے میں اس مذہب کو پسند کرتا تھا۔ اے لا الہ کے وارث باقی نہیں تجھ میں، اے لا الہ کے وارث باقی نہیں تجھ میں، گفتار دیوارانہ کردار کا حیرانہ، تیری نگاہ دل سینوں میں کانپتے تھے، تیری نگاہ دل سینوں میں کانپتے تھے، ہویا گیا تیرا جذبہ قلب درانا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لیکن آپ پھر گوش پر آواز ہو جائیں، کیونکہ اب ہم ایسے مقرر کو دعوت دینے جا رہے ہیں جن سے آپ کو تسکین اور آپ کے جذبات کو تسلی ملے گی۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں نیپال اور وہاں سے ایک ایسے شخصوار خطابت کو لا رہے ہیں جن کی خطابت کا چرچا ہر جگہ مشہور ہے اور جن کی شہرت کا ڈنکا ہر چار سے بج رہا ہے، جن سے میری مراد مصدر عشرت و ندہت، خطیب با کمال
برادرم ولی محمد نیپالی ہے ابھی چہارم جن کی تقریر کا عنوان ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةٌ لِلْعَالَمِينَ. اس شعر کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں کہ شہنشاہ بلاغت چلے آئیے.